کہ بیت المقدس کو عیسائیوں کے پنجے سے آزاد کس نے کرایا؟ دنیا جانتی ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی فوج کے ساتھ بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کیا. اور یہ بھی عجب اتفاق ہے کہ 27 رجب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج عطا فرمائی، معراج کرایا اور اپنا دیدار کرایا. اسی طرح سے 27 رجب سن 583 میں مطابق 1187 عیسوی کو صلیبیوں نے بیت المقدس کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا اور 91 سال کے بعد پھر خدا کا یہ پاک گھر اس کے حقیقی پاسبانوں کے قبضے میں آ گیا. یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ جس دن مسلمانوں کے ماتحت بیت المقدس آیا وہ تاریخ بھی 27 رجب کی تھی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ بیت المقدس کو آزاد کرانے میں سلطان صلاح الدین ایوبی اس میں ہیرو نظر آتے ہیں، لیکن اس بات کا علم بہت کم لوگوں کے ہے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی لشکر میں، ان کی فوج میں جو مجاہدین تھے وہ کون تھے. آئیے میں آپ کو بتاؤں وہ کون تھے. تاریخی شواہد یہ بتاتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج کا نقشہ یہ تھا کہ ان کی فوج کے جو چیف ایڈوائزر تھے، جن کا نام شیخ موفق الدین ابن قدامہ حنبلی ہے، وہ براہ راست شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد بھی تھے، مرید بھی تھے اور خلیفہ بھی تھے. یہ کون تھے؟ شاگرد بھی، مرید بھی، خلیفہ بھی، اور صلاح الدین ایوبی کے فوج کے چیف ایڈوائزر تھے. اور فوجیوں کی اکثریت حضور غوث پاک کے مدرسے سے فارغ التحصیل تھی. یعنی یہ سب کے سب یا تو کوئی عالم تھا، یا تو کوئی محدث تھا، یا تو کوئی مفسر تھا، یا تو کوئی قاری قرآن تھا، یا تو کوئی حافظ قرآن تھا. یہ سب کے سب جو ہے حضور غوث پاک کے مدرسے کے خشاچی تھے اور حضور غوث پاک کے شاگردوں میں ان کا نام آتا ہے. اور بقیہ جو مجاہدین تھے وہ حجت الاسلام حضرت امام غزالی علیہ الرحمہ کے مدرسہ جامعہ نظامیہ سے تعلق رکھتے تھے. گویا صلاح الدین ایوبی نے تاریخ میں جو اتنا بڑا ریکارڈ درج کرایا ہے، اس کے پیچھے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ ہی کا فیض کار فرما نظر آتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس دور کے طلباء صرف راتوں کو اٹھ کر تہجد ہی نہیں پڑھا کرتے تھے، بلکہ اگر وقت پڑتا تو تلوار لے کر میدان جہاد میں اترنے کی صلاحیت بھی ان کے اندر بھرپور موجود ہوا کرتی تھی. گویا آپ کے تلامذہ راتوں کو جا کر نماز پڑھنے والے بھی تھے اور میدان جنگ کے عظیم مجاہد بھی تھے. اس کے علاوہ یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب سلطان صلاح الدین ایوبی چھوٹے تھے تو آپ کے والد ماجد نجم الدین ایوب نے بچپنے میں آپ کو شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں یہ لے کر جاتے ہیں اور انہی سے مرید بھی کرواتے ہیں. یعنی سلطان صلاح الدین ایوبی یہ حضور غوث پاک کے مرید تھے اور حضور غوث پاک نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے گردن پر اپنا ہاتھ پھیرا تھا، مسح کیا تھا اور ان کے لیے خصوصی دعا فرمائی تھی. اور جب حضور غوث پاک کے ایک شہزادے جب صلاح الدین ایوبی جوان ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو ان کے شہزادے کے ہاتھ پر آپ بیعت ہوتے ہیں، یعنی مرید ہوتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ حضور صلاح الدین ایوبی جو ہے یہ سنگل قادری نہیں تھے، بلکہ یہ ڈبل قادری تھی. قادری نسبت، قادری فیضان انہیں والد یعنی شیخ عبد القادر جیلانی سے بھی ملتا تھا اور ان کے شہزادے سے بھی ملتا تھا. اسی لیے جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے وصال کا وقت آیا اور آپ جب مرض میں مبتلا ہو کر بستر پہ تھے اور آپ کروٹیں لیا کرتے تھے، تو لوگ کہتے کہ جس کی پوری زندگی میدان کارزار میں کافروں سے لڑتے ہوئے گزر گئی، آج وہ بستر پر دائیں بائیں کروٹ لیتے ہوئے کیسے محسوس کر رہا ہے اور کیسے وہ دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے. تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ بستر علالت ہی پر شاید میری موت مقدر ہے، کیونکہ یہ میرا یقین ہے کہ میدان جنگ میں کسی دشمن کی تلوار اس گردن کو کیسے کاٹ سکتی ہے کہ جس پر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ پھر گیا ہو اور جس کی فتح و نصرت
اور کامیابی کی دعا خود غوث پاک نے فرمائی ہے۔ تو میری گردن کو کوئی نہیں کاٹ سکتا اور مجھے انشاءاللہ کوئی ناکام بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ میری گردن پر حضور غوث پاک کا مبارک ہاتھ لگا ہوا ہے کہ جن کی برکت سے دشمن کی تلوار میری گردن تک نہیں پہنچ سکی۔ تو یہ شان تھی حضور غوث پاک کی، اور یہ مقام تھا سلطان صلاح الدین ایوبی کا، اور ان کی فوج کے کامیاب ہونے میں ایک ہی چیز تھی، وہ یہ کہ آپ کے فوج میں حضور غوث پاک کے تلامذہ تھے، اور آپ کو اور آپ کی فوج کو حضور غوث پاک کی دعاؤں کا ایک بہترین حصہ ملا تھا، خصوصی دعا فرمائی تھی، جس کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی اتنا بڑا کارنامہ انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو بزرگان دین کے سیرت پر چلنے کی اور ان کے فیض و برکات سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔